سنو سنو اللہ کا کلام کیا کہتا ہے، اٹھو اٹھو قرآن کا پیغام کیا کہتا ہے، سنو بسم اللہ الرحمن الرحیم الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذین وہ جو ینقضون توڑ دیتے ہیں عہد اللہ کا من سے بعد میثاقہ اس کے پختہ ہونے اور یقطعون کاٹتے ہیں ما اس چیز کو امر حکم دیا اللہ بھی اس کے متعلق ان کے یوصلہ اسے جوڑا جائے اور یفسدون فساد کرتے ہیں فی میں ارض زمین اولئک یہی ہیں ہم وہ خاسرون نقصان اٹھانے والے۔ تفسیری ترجمہ: وہ جو اللہ کے عہد کو توڑ دیتے ہیں پختہ ہونے کے بعد اور کاٹتے ہیں اس چیز کو جس کے جوڑنے کا اللہ نے حکم دیا اور زمین میں فساد پھیلاتے ہیں وہی نقصان میں ہے۔ معزز و محتشم سامعین و ناظرین، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 27 کے متعلق آج آپ درس قرآن سماعت کریں گے۔ چونکہ آیت نمبر 27 کا تعلق آیت نمبر 26 سے ہے، اس لیے کچھ باتیں آیت نمبر 26 کے تحت پہلے آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ پچھلے درس قرآن میں آپ نے سنا یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، قرآن سے کچھ لوگ ہدایت حاصل کرتے ہیں اور کچھ ایسے بھی ہیں جو گمراہ ہو جاتے ہیں۔ پھر خالق کائنات نے گمراہ ہونے والوں کے متعلق ارشاد فرمایا وما یضل بہ الا الفاسقین، ہر کوئی قرآن سے گمراہ نہیں ہوتا بلکہ قرآن سے فاسق لوگ ہی گمراہ ہوتے ہیں۔ اس مقام پر فاسق کا وہ معنی نہیں جو اکثر ہم لیا کرتے ہیں، یعنی بے نمازی، شرابی، جواری فاسق ہے، بلکہ آیت کے اس حصے میں فاسق سے مراد منافق اور کافر ہے، اور قرآن مجید و فرقان حمید میں متعدد مقامات پر فاسق سے منافق و کافر مراد لیے گئے ہیں، جیسا کہ خالق کائنات نے سورہ توبہ آیت نمبر 67 میں ارشاد فرمایا ان المنافقین ہم الفاسقون۔ دوسرے مقام پر خالق کائنات نے سورہ توبہ آیت نمبر 84 میں ارشاد فرمایا وَمَاتُوا وَهُمْ فَاسِقُونَ۔ حضرات گرامی، دونوں مقام پر لفظ فاسق کا اطلاق منافق و کافر پر ہوا ہے۔ معزز و محتشم سامعین و ناظرین، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 27 میں ان کفار و منافقین کے امراض و بیماریوں کا تذکرہ ہے۔ خالق کائنات نے 3 امراض اس مقام پر ذکر کیے ہیں۔ نمبر 1، اللہ سے پختہ عہد کرنے کے بعد عہد شکنی کرنا۔ نمبر 2، جس سے اللہ نے جڑنے کا کہا ان سے قطع تعلقی کرنا۔ نمبر 3، زمین میں فساد پھیلانا۔ حضرات گرامی، جن امراض کا تذکرہ خالق کائنات نے آیت نمبر 27 میں کیا، اب وہ آپ کے سامنے واضح کرنے لگا ہوں۔ پختہ عہد سے کون سا عہد مراد ہے؟ ایک تفسیر کے مطابق یہ وہ عہد ہے جو یہود و نصارہ سے تورات و انجیل میں لیا گیا تھا، جس کا ذکر خالق کائنات نے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 187 میں ارشاد فرمایا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَ، جب تمہارے درمیان تمام رسولوں کے سردار آخری نبی علیہ السلام کی تشریف آوری ہو تو تم نے ان پر ایمان لانا ہے اور ان باتوں کی تصدیق کرنی ہے جو وہ تمہارے درمیان پیش کرے۔ جناب، ان ظالموں نے فقط انکار نہیں کیا بلکہ مٹھانے کے لیے بھرپور کوشش کی، یہاں تک کہ تورات و انجیل کی آیات ہی تبدیل کر دی، جس کو وہ اپنے گمان میں یہ سمجھنے لگے نہ رہے بانس نہ بجے بانسری، الامان والحفیظ۔
حضرات گرامی، قرآن اس فلسفے سے واضح ہو گیا جو دربار مصطفی علیہ السلام کا بغورا اور گستاخ ہے، اسے کبھی قرآن کریم سے ہدایت نصیب نہیں ہو سکتی، بلکہ قرآن پڑھ کر بھی گمراہی ہوگا۔ جیسا کہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے، بہت سے ایسے لوگ ہیں جو قرآن پڑھتے ہیں لیکن قرآن ان کے حلق سے نیچے نہیں اترتا۔ اللہ تعالی ہمیں بارگاہ مصطفی علیہ السلام کا سچا وفادار بنائے، آمین۔ معزز و محتشم سامعین و ناظرین، پہلی بیماری کا تذکرہ الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ میں تھا، جس کی وضاحت آپ حضرات نے سن لے۔ اب دوسری بیماری کا تذکرہ خالق کائنات ارشاد فرماتا ہے وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ، ان لوگوں نے ان تمام تعلقات کو قطع کر ڈالا جن کو جوڑے رکھنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا۔ ان میں پہلا تعلق بندے کا اللہ اور اس کے رسول کے درمیان ہے، جسے حقوق اللہ بھی کہتے ہیں، اور ان میں سب سے پہلے خدا تعالیٰ کی توحید اور محمد مصطفیٰ علیہ السلام کی عبدیت، نبوت، رسالت اور خاتمیت ہے۔ دوسرا تعلق بندے کا بندے سے ہے، جسے حقوق العباد بھی کہتے ہیں، جیسے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا، رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرنا، پڑوسیوں کا خیال رکھنا اور ہر مسلمان کو اپنی ذات سے فائدہ پہنچانا، نقصان پہنچانے سے گریز کرنا۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے بہترین مسلمان وہ ہے جو دیگر مسلمانوں کو اپنی ذات سے فائدہ پہنچائے۔ یہی وہ تعلقات اور روابط ہے جن کے قیام اور استحکام پر انسان کی اجتماعی و انفرادی کامیابی کا انحصار ہے۔ معزز و محتشم سامعین و ناظرین، اب خالق کائنات تیسری بیماری کا تذکرہ کرتا ہے وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، یعنی یہ ظالم لوگ زمین میں فتنہ فساد بپا کرتے ہیں۔ اگر آپ غور کریں تو یہ واضح ہوتا ہے تیسری بیماری ابتدائی دو بیماریوں کا نتیجہ ہے، یعنی اگر کوئی شخص احسکنی نہ کرے اور صحیح انداز میں حقوق اللہ و حقوق العباد کی بجا آوری کرے تو اس سے زمین میں فساد بپا نہیں ہوگا۔ ہاں اگر احسکنی کرتا ہے اور حقوق اللہ اور حقوق العباد کی بجا آوری نہیں کرتا تو اس نے زمین میں فسادی بپا کرنا ہے، کیونکہ بظاہر وہ زندہ ہے، در حقیقت مردہ ہے۔ یہاں یہ بھی واضح ہو گیا قرآن اور سنت پر عمل کرنا زندگی اور حیات ہے، اور عمل نہ کرنا ممات اور موت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب مسلمانوں کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اٹھو اٹھو قرآن کا۔ اس سلسلے کو آپ حضرات دیکھ سکیں گے ہمارے یوٹیوب چینل وسیم ضیائی اور ہمارے فیس بک پیج مرکز العلوم پر، اور مزید اسلامی معلومات اور دینی کتابوں کے لیے وزٹ کریں ہماری آفیشیل ویب سائٹ www.wasimziai.com۔ سنو سنو اللہ کا کلام کیا کہتا ہے، اٹھو اٹھو قرآن کا پیغام کیا کہتا ہے، سنو سنو